تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ اس کے خواجہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ جب سے تلنگانہ میں سرکاری ملازمتوں کے لیے بھرتی کا اعلان ہوا ہے، حیدرآباد کے کوچنگ سینٹرز میں پوچھ گچھ میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت سے کوچنگ مراکز جو اشوک نگر میں واقع ہیں، اپریل 2022 کے آغاز میں گروپ 11-1 کی کوچنگ کے لیے نئے بیچ کو شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مراکز ابتدائی اور مین دونوں کی تیاری ایک ساتھ شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تاہم وہ ملازمت کے نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد ابتدائی پر توجہ مرکوز کریں گے۔ مراکز کے اسٹڈی پلان کے مطابق کورس کے 5 سے 6 ماہ میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ درِ اثنا خواہش مند جو روپے ادا نہیں کر سکتے، 40 سے 60 ہزار پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز حکومت سے مفت کوچنگ کا بندوبست کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی امیدواروں میں سے ایک نے تو ٹویٹر پر لکھا کہ KTR سے حیدرآباد میں مفت کوچنگ حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں۔ آئی ٹی اور صنعت کے وزیر KT راما جو ریاست تلنگانہ میں بھاری سرمایہ کاری لانے کے مقصد سے ریاستہائے متحدہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اتوار کو پاک استقبال کیا گیا۔ حیدرآباد سے لاس اینجلس پہنچنے کے بعد KTR کا TRS پارٹی کے کارکنوں، قائدین اور تیلگو ریاستوں کے کئی NRIs نے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر KTR نے تلنگانہ کی ترقی اور ریاست میں اٹھائے گئے پروگراموں اور اقدامات پر بات کی۔ انہوں نے NRIs سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کریں۔ امریکہ میں کام کرنے والے تلنگانہ علاقے کے بچوں سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے سفیر کے طور پر کام کرنے کو کہا گیا تھا۔ کوچی بیکار کمیونسٹ لیڈر مالو سوراجم، جنہوں نے جاگیرداروں کے خلاف تلنگانہ کی مسلح جدوجہد میں حصہ لیا تھا، ہفتے کے روز متعدد اعضاء کی خرابی کے باعث انتقال کر گئے۔ وہ 91 سال کی تھیں۔ آندھرا پردیش قانون ساز اسمبلی کی سابق رکن، اس نے حیدرآباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں رات 8 بجے کے قریب آخری سانس لی، جہاں انہیں نمونیا کے علاج کے لیے 1 مارچ کو داخل کیا گیا تھا۔ خاندان کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے TRS لیڈر کویتا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا، تلنگانہ کے سابق MLA مالو سوراجم کی موت انتہائی افسوسناک ہے۔ ان کی زندگی تلنگانہ کے تمام لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ حیدرآباد میں ہفتے کی شام اچانک بارش نے شہر کے مکینوں کو راحت فراہم کی۔ سب سے زیادہ بارش یعنی 35.5 ملی میٹر سرور نگر میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ LB نگر میں 27.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اپل، رامنتاپور، جسیگوڑا، ناگولے ناچارم، ناگولے، چندرائن گٹا، بارکس، کنچن باغ، دلسکھ نگر، مادنا پیٹ، سرور نگر، سعید آباد، امبر پیٹ، LB نگر، رامنتاپور، اپل، تارناکا، اوبسی، بپسی گوڑا میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوئی۔ ودیا نگر، کوٹا پیٹ، موسا رام باغ، بہادر پورہ، فلک نما، چمپا پیٹ، ڈنڈیگل، سورارم اور دولپلی تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں بھی ہفتے کی شام بارش ہوئی۔ تلنگانہ ریاست کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ہفتے کے روز ریاست میں سرکاری ملازمتوں کے لیے عمر کی بالائی حد میں نرمی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق براہ راست بھرتیوں کے لیے عمر کی حد میں 10 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب عام زمرے سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد 44 سال ہے۔ درج فہرست ذاتوں SCC، درج فہرست قبائل STC اور پسماندہ طبقات BCS کے لیے عمر کی نئی حد 49 سال ہو گئی۔ مختلف طور پر معذور افراد کے لیے یہ 54 سال ہوں گے۔ تاہم یہ نرمی صرف اگلے 2 سالوں کے لیے لاگو ہے اور یہ یونیفارم سروس کی پوسٹ پر لاگو نہیں ہوگی، جس میں پولیس، ایکسائز، فائر، جیل، محکمہ جنگلات وغیرہ شامل ہیں۔ چیف منسٹر K چندرشیکھر راؤ نے پیر کو حیدرآباد میں تلنگانہ بھون میں TRS لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ قومی دارالحکومت میں اپنے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ KCR نے تمام MLAs، MLC، پارٹی کی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان، ضلع صدور، ZP چیئرپرسن، DCP کے صدر، DCMC اور ریتو بندھو سمیتوں کے ضلع صدور کو پیر کے اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں دھرنے اور احتجاج کرنے کا منصوبہ تیار کیا جائے گا، تاکہ یہ مطالبہ کیا جا سکے کہ مرکزی حکومت دھان کی فصل تلنگانہ سے خریدے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ نے سینیچر کو
ایراولی میں اپنے فارم ہاؤس میں سینئر وزراء کے ساتھ 3 گھنٹے طویل میٹنگ کے بعد لیا ہے۔ تحریک شروع کرنے اور ریاست میں دھان کی گندگی کی ذمہ داری مرکز پر ڈالنے کا اقدام بی جے پی کے 5 میں سے 4 ریاستی اسمبلی انتخابات میں جیت کے 9 دن بعد آیا۔ حیدرآباد میں پیر کی میٹنگ کے بعد سی ایم راؤ کی قیادت میں وزراء کا ایک وفد اسی دن نئی دہلی روانہ ہوگا تاکہ مرکزی وزراء اور یہاں تک کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرے تاکہ مرکز پر تلنگانہ سے دھان کی خریداری پر زور دیا جا سکے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ہفتے کے روز گاڑیوں کی کھڑکیوں پر ٹینڈنٹ فلم اور گاڑیوں پر بے قاعدہ نمبر پلیٹس کے خلاف خصوصی مہم شروع کی۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس ٹریفک اے وی رنگناتھن نے کہا کہ رنگین فلموں کے استعمال سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو کوئی چھوٹ نہیں دی گئی کہ سوائے ان لوگوں کے جو زیڈ اور زیڈ پلس سیکورٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکٹ کے مختلف سیکشنز کے تحت جرمانہ عائد کیے جائیں گے۔ ٹریفک پولیس نے ایسی گاڑیوں کو بھی قبضے میں لے لیا جن کے مالکان رجسٹریشن نمبروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ پولیس پریس، ایم ایل اے، کارپوریٹر اور سرکاری گاڑی کے سٹیکرز بھی موٹر وہیکل رولز کے مطابق کارروائی کو راغب کریں گے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کی عمارت مریضوں کے اندر موجود بلاک کی ساختی استحکام کا مطالعہ کرنے کے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ہفتے کے روز کمیٹی کے ارکان روڈز اینڈ بلڈرز، R&B انجینئر ان چیف محکمہ بلڈنگز، MA&UD انجینئر ان چیف پبلک ہیلتھ، پنچایت راج اور دیہی ترقی کے انجینئر ان چیف کے ساتھ ساتھ چیف سٹی منصوبہ ساز نے مشترکہ سروے کیا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے عثمانیہ جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر بی ناگیندر، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر تریوینی، CS ایڈمن RMO ڈاکٹر بی شیشادری اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ایک وفد 21 مارچ کو وزیر اعظم نریندر مودی اور کچھ اہم مرکزی وزراء سے ملاقات کے لیے 21 مارچ کو نئی دہلی روانہ ہوگا۔ اس دورے کا مقصد تلنگانہ سے دھان کی مکمل خریداری کا مسئلہ وزیر اعظم اور مرکزی کابینہ کے ساتھ اٹھانا ہے۔ TRS کے سربراہ نے 21 مارچ کو صبح 11:30 بجے حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں ایک میٹنگ طلب کی ہے تاکہ ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مرکز کو چیلنج کرتے ہوئے دھرنوں، ایجیٹیشن اور احتجاج کے انعقاد کا منصوبہ بنایا جائے۔ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ اور وزراء کا وفد مرکزی وزراء اور حتیٰ کہ وزیر اعظم سے دھان کی خریداری کا مطالبہ کرنے دہلی روانہ ہوگا۔ انہوں نے تمام MLAs اور MLC پارٹی کے ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان، ضلع صدور، ضلع پریشد کے چیئرپرسن، ڈسٹرکٹ کوآپریٹو سینٹرل بینک لمیٹڈ DCCB کے صدر، ڈسٹرکٹ کوآپریٹو مارکیٹنگ سوسائٹی DCMS کے صدر اور ریتو بندھو کے ضلعی صدر کو ہدایت دی ہے۔ سمیتی شرکت کریں گے۔ چیف منسٹر نے TRS کیڈر کو بھی اس معاملے پر ریاست بھر میں احتجاج منظم کرنے کی کال دی ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں TRS کے ارکان اسمبلی تلنگانہ میں احتجاج کے مطابق احتجاج کریں گے۔ تلنگانہ کے CMO کے پریس نوٹ کے مطابق CMKCR نے کہا کہ مرکزی حکومت پنجاب ریاست سے 100% دھان کی خریداری کر رہی ہے اور FCI سے تلنگانہ ریاست سے 100% دھان کی خریداری کے مطالبے پر احتجاجی پروگرام جاری رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تلنگانہ کے کسانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور TRS پارٹی اس بار دھان کی خریداری کے سلسلے میں شدید جدوجہد کے لیے کمر بستہ ہے اور تمام مدعوین سے تحریک میں حصہ لینے کی درخواست کی۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے پہنچے۔